السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے. چاہے آپ لوگ نیو اسٹوڈنٹس ہیں یا پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں یا آپ لوگوں کا لاسٹ سیمیسٹر ہے یا جیسے بھی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کا نا 7th سیمیسٹر ہے اور ان کا پروجیکٹ انہوں نے پہلے رکھا. کورس سلیکشن میں ان کا پروجیکٹ اپیئر ہوا بٹ اس کے بعد ڈس اپیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس نے پروجیکٹ رکھا ہوا ہے تو ان کا شو نہیں ہو رہا، یہ اناؤنسمنٹ شو ہو رہی ہے. تو اس کے بعد پریشان نہ ہو، یہ نا ابھی کچھ دن جو ہے اس ویک میں تو ہو سکتا ہے اسی ویک کے اینڈ تک یہ اوپن ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. نہیں تو یہ نا آپ کا نیکسٹ ویک جب اس کے ورک سٹارٹ ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ اوپن ہو جائے گا. پروجیکٹ کا ورک جو ہے نا وہ اتنی جلدی سٹارٹ نہیں ہوتا. کلاسز سٹارٹ ہونے کے 1 سے 2 ویک کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2nd ویک میں ہو سکتا ہے یا 3rd ویک میں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو امید ہے کہ 2nd ویک میں سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ اس دفعہ نا ٹائم بہت کم ہے، جلد سے جلد انہوں نے نا سٹارٹ کروانا ہے. تو اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس نے پروجیکٹ پہلے تو ان کی کورس سلیکشن میں یہ شو ہو رہا تھا بٹ اب جو ہے وہ یہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ کیوں ختم ہوا ہے، کیوں ڈس اپیئر ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے. تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو گروپس میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اب یہی کوشچن بار بار جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ شیئر کریں گے تو ان کو بھی ذرا ہیلپ ہو جائے گی. تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. بی ایس انگلش میں 2 طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، سمر 2020، فال 2020 اور سمر 2021. یہاں تک جو سیمیسٹر تھے نا پہلے، اس میں انگلش 5 to 8 یہ والا پروجیکٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف یہ ان اسٹوڈنٹس کا ہوتا تھا جو 1st سیمیسٹر میں ایڈمیشن لیتے تھے. صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو 5th سیمیسٹر میں ایڈمیشن لیتے تھے، لائک اگر بی اے آپ کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد اس میں آ کے 5th سیمیسٹر میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہوگا ENG 5 to 5. اب ان کی ریکوائرمنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی کون سی کتنی ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ کتنی ریکوائرمنٹس والوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جو پروجیکٹ مل رہا ہے نا اسٹوڈنٹس کو وہ جسٹ 525 اور 526، یہ 2 پروجیکٹ ہیں. ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ہوتا تینوں میں ایک ہی چیز ہے، لیکن ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے 528 جو ہے نا یہ کمپلیٹ تھیسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی پروجیکٹ میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن 525 اور جو 526 ہوتا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ 528 کو توڑ کے ان دونوں میں توڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کی یہ سمجھ لیں کہ اسی کی برانچیز ہیں. اس کو پہلے اسٹوڈنٹس جو تھے نا وہ ایک ہی پروجیکٹ میں سب کچھ کرتے تھے، جو اب اسٹوڈنٹس جو ہیں 2 پروجیکٹس میں کرتے ہیں اور کریں گے آگے. اب یہی 2 پروجیکٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے انہی 2 پروجیکٹس جو ہے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ان میں 525 میں ہاف جو ہے پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے اور ہاف پھر آپ نے اگلے سیمیسٹر میں 526 میں بنانا ہوتا ہے. یہ بھی 3 کریڈٹ کا ہوتا ہے اور یہ بھی 3 کریڈٹ کا ہوتا ہے. لیکن پہلے جو تھا وہ ENG 5 to 8 ہوتا تھا اور یہ سارا جو ہے ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس جو 2021 میں اور فال 2020 میں انرول ہیں ان کا والا پروجیکٹ ابھی بھی ہے. تو اس کے 3 کریڈٹ ہوتے ہیں بس، اور ان دونوں کی ملا کے 6 ہوتے ہیں، لیکن اس کے اکیلے کے 3 ہوتے ہیں اور یہ کمپلیٹ اس میں تھیسس بنانا ہوتا ہے. لیکن یہ جو 525 ہوتا ہے یہ ریسرچ پروپوزل کی طرح ہوتا ہے اور 526 میں پھر اسی پروپوزل کو لے کے جانا ہوتا ہے ہم نے 526 میں، اور اس کو ہم نے ڈیٹا انالیسس کرنا ہوتا ہے، ریزلٹس نکالنے ہوتے ہیں، مطلب اس کو تھیسس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے 526 میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 526 اور 525 اور 526 از ایکولس ٹو 528، مطلب یہ ایک پروجیکٹ ان دونوں کے ایکول ہوتا ہے. اب میں آپ لوگوں کو اس کی ریکوائرمنٹس بتا دیتی ہوں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں. تو ریکوائرمنٹس کی طرف چلتے ہیں. آپ کو فائنل ایئر پروجیکٹ رکھنے کے لیے جو CGPA ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2. اب جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ لاسٹ سیمیسٹر تک 7th سیمیسٹر تک آپ کا CGPA 2 چلنا چاہیے. تو شروع سے ہی اگر آپ 3 سے ابو لیں گے تو یہ مینٹین رہے گا، ورنہ اگر ابھی آپ کا مارجن رہا کہ ہم 2 اور 3 کے سینٹر میں ہی ہم لائے کرتے رہیں تو پھر آپ کو CGPA 2 نہیں رہے گا لاسٹ سیمیسٹر تک، کیونکہ لاسٹ سیمیسٹر میں CGPA ڈاؤن ہو جاتا ہے. صحیح ہے، اب اس کے بعد
جو کریڈٹس ریکوائرڈ ہے نا وہ اس سے یہاں پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فال 2021 ٹھیک ہے، یہاں سے آنورڈ جو بیچز ہیں نا سمر 2021 سے پہلے جو تھا نا سمر 2021 تک آپ کے کریڈٹ جو ہیں وہ 105 ریکوائرڈ ہوتے تھے پروجیکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، چاہے وہ آپ کا ENG 5 to 5 ہے یا پھر ENG 5 to 8 ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کریڈٹ 105 ہوتے تھے۔ لیکن اب جو جن اسٹوڈنٹس نے فال ہوتے ہیں لائک جیسے آٹم، آپ نے ستمبر یا اکتوبر میں ایڈمیشن لیا تھا 2021 میں، تو اب جو آپ کو پروجیکٹ ہے چاہے وہ آپ کا 5 to 5 ہے یا 5 to 8 ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے کریڈٹ اب ریکوائرڈ ہوں گے 97۔ یہ میں 1000 دفعہ اسٹوڈنٹس کو بتا چکی ہوں کہ یہ جو 2021 کے بعد سمیسٹر سٹارٹ ہوئے ہیں، اب جتنے بھی بیچز آ رہے ہیں جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں یا جیسے بھی ہے ان کے 97 کریڈٹس ریکوائرڈ ہیں۔ لیکن جو پہلے تھے نا جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا یہاں پہ سمر 2020 میں اور فال 2020 میں ان کے جو کریڈٹ ریکوائرڈ ہوتے تھے نا 105 تھے، اور اس کے ساتھ ہی سمر سمیسٹر 2021 آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 سمیسٹر جو تھے نا ان بیچز کے جو ریکوائرڈ کرائٹیریا تھا وہ اس کا 105 کریڈٹ اور تھے، ٹھیک ہے، 105 کریڈٹ اور جب تک آپ پورے نہیں کرتے آپ کو پروجیکٹ سلیکٹ نہیں کرنے دیتے وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد جو بیچز اب آ رہے ہیں ان کے تو ابھی پروجیکٹ سٹارٹ ہی نہیں نہ ہوئے، ان کے انشاءاللہ نیکسٹ سمیسٹر میں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتے جائیں گے، تو یہ ابھی سے پریپیئر رہیں کہ آپ کے 97 کریڈٹ اور ریکوائرڈ ہے۔ اب یہاں اگر تو آپ نے فرسٹ سمیسٹر میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ لوگوں کے 97 کریڈٹ اور ایزیلی آپ جو ہے وہ اٹین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر 5th سمیسٹر میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں نا BA کرنے کے بعد تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایگزیمپٹڈ کورسز ملتے ہیں، آپ کو ایگزیمپٹڈ اور ارنڈ دونوں کو ملا کے 97 کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس پھر پوچھتے ہیں کہ پروجیکٹ اچھا رکھنا ہی کیوں ہے، یہ کیا ضروری ہوتا ہے اس کو رکھنا، تو میں آپ لوگوں کو اسپیسیفائی کر دوں کہ جب تک آپ پروجیکٹ نہیں رکھیں گے آپ لوگوں کو ڈگری نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پاس کرنا ہی پڑتا ہے ڈگری لینے کے لیے، اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی، اور ڈگری کے لیے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2 CGPA ہونا لازمی ہے، تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ سٹارٹ سے ہی 2 CGPA مینٹین رکھیں تاکہ پھر آگے جا کے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، صحیح ہے۔ اب انشاءاللہ پروجیکٹس جو ہیں سٹارٹ ہو جائیں گے آپ لوگوں کے نیکسٹ ویک نہیں تو نیکسٹ ویک آپ لوگوں کو نا اناؤنسمنٹ آئے گی سب سے پہلے انسٹرکٹرز کی، وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتی رہوں گی کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور اسکائپ پہ آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کریں گے انسٹرکٹر، اسکائپ جو ہے وہ انسٹال کیسے کرنی ہے، اس میں کس طرح سے لاگ ان کرنا ہے، اور ID کون سی لگانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کر دوں کہ آپ لوگوں کو ENG 5 to 5 اور 5 to 8 کے لیے کون سے کریڈٹور اور کتنا جو ہے وہ باقی CGPA وغیرہ ریکوائرڈ ہے، اور اب دیکھیں ہے تو ENG 5 to 5، لیکن جو سمیسٹر سپرنگ سمیسٹر فال 2021 تک جنہوں نے انرول کیا تھا اگر ان کا 5 to 5 ہے تو ان کے کریڈٹ اور ہوں گے 105، لیکن اس کے بعد جنہوں نے انرول کیا ہے نا فال 2021، صحیح ہے، مطلب کہ سپتمبر میں 2021 کے سپتمبر یا اکتوبر میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے ان کے اب ان سے لے کے اب جو ایڈمیشن لے رہے ہیں نا سارے اسٹوڈنٹس کے جو کریڈٹ اور ہوں گے وہ 97 ہوں گے 5 to 5 کے، صحیح ہے۔ تو اب جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ ان کے ریکوائرڈ 105 ہیں، اور اب جو ریکوائرڈ ہے نا نیکسٹ اسٹوڈنٹس کو وہ 97 ہے، تو آپ اپنے ذہن میں 97 کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ رکھیں، اور اس سے اب 100 تو ایزیلی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سمیسٹر والے آپ ساتھ ساتھ اسٹڈی اسکیم کے چلیں گے، جو اسٹڈی اسکیم آپ کی فرسٹ سمیسٹر سے چلتی آ رہی ہے یہ ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، دین ہی آپ اس کو اٹین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی آپ نے ایک دو سبجیکٹ فیل ہو گئے ان کو چھوڑ دیا، آگے چل پڑے اگلے سلیکٹ کر لیے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ہر سمیسٹر میں نا مشکل اور آسان سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اس طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں، اچھا پہلے یہ سینڈ کر دیتے ہیں گروپس میں اور پوچھتے ہیں کہ ان میں سے آسان کون سے ہیں، جب آپ لوگوں کو آسان بتا دیے جاتے ہیں تو پھر آپ وہ آسان رکھ لیتے ہیں اور نچلے والے سمیسٹر کے بھی
سارے سینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے آسان کون سے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کرنے تو آپ لوگوں نے سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، سارے سبجیکٹس ہی کرنے ہیں۔ ہر سیمسٹر میں مشکل اور آسان دونوں ہی دیے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو نے وہ سارے جیسے دیے ہوتے ہیں نا ایسے کے ایسے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے نہ آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ کے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں نا اس طرح کر کے کہ آگے پیچھے کر کے، اگر آپ پھر وہ والے سبجیکٹس آپ کے بار بار فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جیسے جیسے آپ کے سبجیکٹ شو ہوتے ہیں ایسے ایسے کرتے جائیں ان کو۔ اور 5th سیمسٹر میں بھی یہ دیکھیں آپ لوگوں کے 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں، 6 میں بھی تو 6 ہی ہوتے ہیں سب میں، تو آپ لوگوں نے یہ ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہوگا 7th میں، آپ لوگوں کا 5 to 5 پروجیکٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے آپ کو انسٹرکٹر دیے جائیں گے، آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، یہ پروپوزل ٹائپ ہوتا ہے، اس میں ہاف پروجیکٹ اس میں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ڈیٹا کلیکشن وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ 526 میں ہوتی ہیں۔ اب میں مزید ان پہ ویڈیوز بھی بناؤں گی کہ ان کو کرنا کس طرح سے ہے۔ جن اسٹوڈنٹس کے یہ پروجیکٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی کیوریز پوسٹ کریں، جو ان کو ایشوز آئیں میں سب پہ ویڈیوز بناؤں گی اور ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی کہ آپ لوگوں نے پروجیکٹس کیسے کرنے ہیں، وائوا کیسے دینا ہے، وائوا کی تیاری کہاں سے کرنی ہے، وائوا میں کون سے کوشچنس پوچھے جائیں گے، اور اسکائپ پہ آپ لوگوں نے اسکرین شیئرنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ لوگوں کو میں اسی چینل پہ ساتھ کے ساتھ اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ پہلے اسکائپ پہ سیشنز دیتی تھی لیکن نا اسکائپ پہ ایشو ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آ نہیں پاتے، لائک فیمیل کے ساتھ تو میں انٹریکشن کر لیتی تھی بٹ جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر پاتی تھی۔ تو اس طرح سے چینل سے جو ہے وہ سارے ہی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں اب اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اب میں دیکھیں آپ لوگ اس طرح کی انفارمیشن کسی سے بھی لینے جاتے ہیں تو وہ اتنا کوئی ویلا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے اتنی انفارمیشن دے، ٹھیک ہے۔ اب میں دے رہی ہوں تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ چلیں اس چینل کو ہی آپ پروموٹ کریں تو تاکہ دوسروں کی بھی ہیلپ ہو اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ انفارمیشن جاننے کو ملے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی جن کا پروجیکٹ غائب ہو گیا اور وہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے تو اپنے کریڈٹ دیکھیں گے کتنے ہیں، 5 to 8 والے جو ہے نا وہ اپنے دیکھیں، ان کے لیے تو سمپل ہی ہے نا، وہ 105 کریڈٹ پورے کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے 105 کریڈٹ پورے نہیں ہیں تو پھر آپ بھول جائیں گے آپ لوگوں کو پروجیکٹ وہ دیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور جو 5 to 5 والے ہیں وہ اپنے ارنڈ اور ایگزیمپٹڈ یہ دونوں کریڈٹس کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ کاؤنٹ کرنے کے بعد اگر ان کے 105 بنتے ہیں تو اگر نہیں بنتے تو پھر بھی وہ پروجیکٹ نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگوں کے اسپرنگ سیمسٹر 2021 تک اگر آپ لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے تو آپ لوگوں کے کریڈٹ دونوں پروجیکٹس کے لیے 105 ہی ریکوائرڈ ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو اب نیکسٹ ہوں گے نا ان کے 97 ہیں، تو اس چیز کو آپ لوگ کلیئر رکھیں اور پہلے کاؤنٹ کریں کہ آپ لوگوں کے کریڈٹ جو ہیں وہ اتنے ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، بار بار اس کی ٹینشن نہ لیں۔ ابھی اپنے پروجیکٹس جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کو رکھیں، اپنے کریڈٹ پورے کریں اور نیکسٹ سیمسٹر میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس کو پورا کرنا تاکہ اس کو بھی آپ رکھ سکیں۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جن کے یہ کریڈٹ اور پورے ہیں، ان کا CGPA بھی پورا ہے، انہوں نے ENG 518 بھی پڑھی ہوئی ہے، تو وہ پھر یہ کریں کہ ویو سپورٹ سسٹم پہ جائیں یا ہیلپ لائن، یہاں سے بھی ہیلپ لائن پہ جا سکتے ہیں، یا پھر ویو سپورٹ سسٹم لکھیں گوگل پہ، وہاں پہ لاگ ان ہو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگ اپنا پروجیکٹ کی جو کورس ایگزامپشن ہے اس میں کر دیں، یا پھر کورس سلیکشن والے ایریا میں جا کے آپ لوگوں نے اس کے اباؤٹ جو ہے نا وہ پوری ٹکٹ جنریٹ کرنی ہے کہ ہمارے یہ سارا کرائٹیریا پورا ہے پھر بھی ہمارا پروجیکٹ غائب ہو گیا، تو آپ کائنڈلی اس کو ری سلیکٹ ہمیں کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ جو ہے وہ ان کو ٹکٹ کریں، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو پروجیکٹ واپس دے دیں گے اگر آپ اہل ہوئے تو، نہیں تو انہوں نے انہی کے غائب کیے ہیں جن کی یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں تھی۔ اب ریکوائرمنٹس چیک کرنے کا بھی طریقہ ہے، آپ اسٹوڈنٹ سروسز میں جائیں، اپنی ہینڈ بک میں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ہینڈ بک میں جائیں اور یہاں سے کورس سلیکشن دیکھیں، یہاں سے اپنا جو بھی آپ کا کورس ہے اس میں دیکھیں کہ کون سی ہے، یہ دیکھیں BS انگلش لنگوسٹکس، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں یہ آپ کی ساری ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہے کہ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کیا نہیں۔ یہ 105 سمجھ آ رہی ہے میری بات،
105 کریڈٹ اور آپ کو ریکوائرڈ ہیں، کیونکہ اس اسٹوڈنٹس نے، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو ہے نا، اس کا ایڈمیشن ہوا تھا 2021 میں، ٹھیک ہے، فال 2021 سے پہلے ہی ہے، تو اس لیے اس کے 105 ہی کریڈٹ اور ریکوائرڈ ہے، اور سی جی پی اے تو سب کا سیم ہی ہے، 2 ہونا چاہیے، 2 سے نیچے آپ لوگوں کا پروجیکٹ 5 ہو جائے گا، اور ای این جی 518 پاس ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے 3 کریڈٹس پورے، اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دونوں جو ہے نا کرائٹیریا تو انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو کریڈٹ لیکن ان کے نا 97 کر دیے، یہ ان کے لیے ریلیکسیشن ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے یہ سارا کچھ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور ابھی سے پریپیئر رہیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں اٹین کر لی ہیں۔ وی یو میں پڑھنا آسان ہے اگر آپ طریقے سے پڑھیں، اگر آپ اندھا دھند پڑھیں کہ کچھ بھی کر لیں، کہیں کبھی یہ والی چیز سلیکٹ کر لی، کبھی وہ والی چیز سلیکٹ کر لی، اینڈ تک آپ فیل ہوتے رہے، اینڈ تک کورسز پورے نہیں کیے، تو پھر آپ کے ایکسٹرا سیمیسٹرز ہی لگیں گے، پھر وی یو کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کا اپنا ہی قصور ہے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگ اپنے دماغ یوز ہی نہیں کرتے، اور پہلے ہی ایسے دوسروں کے پیچھے لگ کے کبھی کچھ رکھ لیا، کبھی کچھ رکھ لیا، اینڈ پہ جب جو ہے وہ آپ لوگ فل جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں، پھر آپ لوگ چلتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، پھر ایکسٹرا سیمیسٹر لگ رہے ہوتے ہیں، پھر سارا قصور وی یو کا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پہلے سے ہی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی کورس سلیکشن کرتے ہوئے، سب سے پہلے کورس سلیکشن کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بہت دھیان سے کورس سلیکشن کرنی ہے، اسٹڈی اسکیم کے اکارڈنگ چلنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سارے کوشچن جو ہیں ان کے آنسر آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے۔ مزید اگر کوئی کیوریز ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس سے ہیلپ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔